کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ 2 طرح کی کیفیات ہیں جو انسان کو زندگی میں درپیش رہتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں غم اور ایک کو کہتے ہیں خوشی، دکھ اور سکھ، راحت اور تنگی۔ تو پشیمانی، پریشانی اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی، یہ بھی یوں بولیے کہ ایک ملتا جلتا مضمون اور مفہوم یہ چیزیں جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، تکلیفوں سے، دکھوں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا سیدی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان وہ لائف سٹائل جو ہے وہ اختیار کر لے یا وہ طریقہ اختیار کر لے کہ اس کی زندگی سے غموں کا یا دکھوں کا خاتمہ ہو جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جسے کوئی غم نہ پہنچا ہو۔ اب دیکھیں کہ موت جو ہے ہر کسی کے گھر میں آئی ہے۔ اگر کسی کے دادا حیات ہیں تو ان کے پردادا کو تو موت آئی ہے، اگر پردادا بھی حیات ہیں تو ان پردادا کے والد کو تو موت آئی ہے۔ البتہ یہ جو غم ہوتا ہے، چونکہ وہ موت کا تو ہر ایک کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ نہیں مرنا ہے، اور کاش یہ اچھے طریقے سے ذہن بنا ہوا ہو نا کہ ساتھ میں یہ بھی ہو کہ مجھے جو نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ بندہ جو نا وہ گناہوں سے بھی بچے گا اور کئی چیزوں سے بچے گا۔ چونکہ جو غیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہی موت کو تو مانتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بس بندہ ختم ہو جائے گا، ختم۔ خیر اصل تو کسوٹی یہی ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی بروز قیامت اور برزخ کا معاملہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے علاوہ کہ بعض اوقات بندے کو پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے تو یہ غم جو ہے نا اس کی زندگی میں جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ بس یہ جب ذہن بنا، اس کا جب ذہن بن جائے گا کہ بس یہ میرے مالک کی مرضی، وہ جس حال میں مجھے رکھے، اس نے رکھا ہے نا، بس ٹھیک ہے، ختم۔ اب یہ غم جو ہے نا ہے غم، یہ بھی تکلیف ہے۔ اب مثال ہوگا کسی ہاتھ کٹ گیا یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ بھی غم تو ہے نا، پریشانی تو ہے نا، مگر کیا کہ اب یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے جو مالک کی مرضی۔ اب یہ تکلیف اس کو قلبی تکلیف نہیں دے گی۔ اب جو جسمانی درد ہے وہ جسمانی درد ہی رہے گا، قلبی درد نہیں ہوگا۔ قلبی درد کب ہوگا؟ کہ جب وہ اس کی توجہ یہاں سے ہٹے گی، جب اس چیز سے ہٹ جائے گا کہ رضا مولا سے ہٹ جائے گا، رضا مولا عظم اولا سے۔ بلکہ بزرگوں کو تو ایسے واقعات ہیں کہ اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ پریشان ہو جاتے تھے، یا کہ ایسا نہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، چونکہ ہم نے تو احادیث میں یوں پڑھا ہے، تو یہ تو بعض وقت پریشان ہوتے تھے، جیسے تکلیف پہنچی تو اس پر الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا تھا معاملہ۔ تو خیر ورنہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے بڑے سے بڑا مالدار ہو، پریشانی تو اس کو بھی ہے۔ اب جو بڑے سے بڑا مالدار ہوتا ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ پیسوں کی تو فراوانی ہے مگر وہ کھا پی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا غریب ہے، اس کو پیسوں کی فراوانی نہیں ہے مگر وہ کھا پی سکتا ہے، مگر چونکہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، تو وہ غریب کے جس کے پاس پیسوں کی فراوانی نہیں ہے یا پیسے بالکل ہی نہیں ہے، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ ایک انسان ہے تو جانور ہے، جانور کے تو پیٹ بھر ہی جاتا ہے نا، تو انسان اشرف المخلوقات ہے تو پیٹ تو اس کا بھی بھر جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ یہاں یہ کھا سکتا ہے یہ،
اور اصل جو پریشانی نا وہ نہ کھا سکنے والی ہے کہ یہ پیسہ ہے کسی کام کا نہیں. بندے کے پاس پانی بھی ہوتا ہے, اچھا خاصا مشروب ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر وہ پی نہیں پاتا. پینے سے وہ قاصر رہتا ہے کہ چونکہ اگر یہ پیے گا تو پھر جو نکلے گا کیسے. بہت مسائل ہوتے ہیں, پتھری کا مسئلہ ہوتا ہے, یورین پرابلم ہوتا ہے, کڈنی پرابلم ہوتی کڈنی پرابلم ہوتا ہے, یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہے. بیچارے مشروب تو مشروب سیدی, جب کڈنی پرابلم ہوتا ہے تو پانی پینے کا بھی ہاں پرابلم ہو جاتا ہے کہ اب اتنا ہی پانی پی سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں پی سکتے. بالکل کہ ایک لمٹ پہ پینا پڑتا ہے کہ زیادہ نہیں پی سکتے, ورنہ پھر وہ پانی بیک مارتا ہے اور پھر سانس میں پرابلم ہوتی ہے. تو اب اگر یہ بھی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے نا, رضا مولا از مولا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تکلیف اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کڈنی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امیر سونا فرماتے ہیں میرے پاس جو ہے نا وہ ایک شخص آیا تھا, اس کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ڈاکٹروں نے اس کو جو ہے نا بالکل مایوس علاج کیا تھا. وہ بیچارہ خود بھی کہہ رہا تھا کہ میرا یہ مرض ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا چند دنوں میں میرا انتقال ہو جائے. بقول ڈاکٹر کے میرے بچنے کی امید نہیں ہے ایسے آزمائش میں. اور میرے سنا فرمایا مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ پھر مسکرا رہا تھا کہ بس جو اللہ کی مرضی. پھر اس کے بعد وہ نظر بھی نہیں آیا. تو ایسے بھی ہے. تو وہی کہ بندہ جو ہے نا اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے تو یہ غم نہیں ہوگا. یا مرحبا. اور اگر اپنے رب کی رضا پہ راضی نہیں ہے یہ تو روز یہ کہ روز مرے گا, تو روز یہ مرے گا, روز غم زدہ ہوگا. اگرچہ کہ اسے لاکھوں روپے تنخواہ پھر بھی غم زدہ ہوگا, کیونکہ پھر بھی یہ لاکھ روپے تنخواہ ہے تو 2 لاکھ والے کو دیکھے گا, 2 لاکھ تنخواہ ہے تو 3 لاکھ والے کو دیکھے گا, 3 لاکھ ہے تو 4 لاکھ والے کو دیکھے گا. تو سن اپنے سے بڑے کو دیکھتا جائے گا, غم زدہ ہوتا جائے گا. اور شکر گزار ہوگا تو پھر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے گا. یا مرحبا. اور اگر رضا کا ذہن ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ شکر تو پھر بھی کرے گا, کیا بات, مگر بس یہ رضا پہ راضی رہے گا. سبحان اس کی توجہ اور کہیں نہیں جائے گی, نہ اپنے سے اونچے کی طرف جائے گی نہ نیچے کی طرف جائے گی. یہ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا, بس ختم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ کوئی بھی لائف سٹائل یا کوئی بھی انداز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بولیں کہ یہ اختیار کرنے سے زندگی میں کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں. بالکل دکھ نے تو جو اس کا ٹائم ہونا ہے اس نے آ ہی جانا ہے. بالکل. تو بندہ اللہ کی جو ہے وہ ذات کی طرف, رضا کی طرف جو ہے نظر رکھے, قضا کی طرف. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. میسیج پر ہمارے پاس ایک سوال ہے. شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پیر صاحب کا شجرہ نہ پڑھے, ان کی منع کی ہوئی باتوں سے نہ رکے, ان کے عطا کیے اوراد و وظائف بھی نہ پڑھے, تو کیا ایسے شخص کی بیعت باقی رہے گی؟ دیکھیں اگر کوئی یہ جو انہوں نے کہا جو چیزیں پڑھنے کے لیے دی وہ نہیں پڑھتا اور جن کاموں سے روکا وہ نہیں رکتا, تو اس سے یہ کہ وہ بیعت تو نہیں جائے گی جب تک ان پیر صاحب کے لیے اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یعنی ان کی جو ہے نا وہ تعظیم ختم نہ ہو جائے, تب تو اسی بیعت برقرار ہے. صحیح. تو یہ جو اس نے روش جس کا ذکر کیا گیا ہے, نہ وہ وظائف پڑھ رہا ہے نہ وہ باتوں سے رک رہا ہے, اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے؟ یا یہ حوصلہ افزا تو یقیناً نہیں ہے اس کو کہ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ حوصلہ افزا. دیکھیں یہ حوصلہ افزا تو نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اب اگر وہ پیر صاحب ہیں تو انہوں نے بالکل سیدھا نماز کا بھی کہا ہوگا, تو سب سے پہلے یہ دیکھیں نا, یہ پیر صاحب کو نہ دیکھے, یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھے, اپنے پیر کے بھی رب کو دیکھے. یہ تو اس کا حکم ہے نماز پڑھنا, یہ پیر صاحب کا تو حکم ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو نماز پڑھے. تو یوں کئی چیزیں ہیں کہ جو پیر صاحبان جو حکم دیتے ہیں نا وہ اللہ کے رضا والے حکم دیتے ہیں, اللہ کے فرائض کا حکم دیتے ہیں. البتہ یہ ضرور دیکھا گیا کہ اگر کوئی کامل پیر کا مرید ہوتا ہے تو جو پہلے بے نمازی تھا تو نمازی بن جاتا ہے, اس کو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, اس کو نماز کی توفیق مل جاتی ہے, نیک کاموں کی طرف آ جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے. بعض اوقات شامت عمل ایسی ہوتی ہے, اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کامل پیر کے مرید ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی غلط حرکتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے استغفار کی کثرت کرے اور اپنی خیر منائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس چیز سے ڈرے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے نا. کیونکہ نماز ہے, نماز کے بعد بندہ کیسا کال نہیں. بالکل کال. جی میرا سوال شہزادہ حضور سے ہے, مرد نے گلے میں چاندی کی چین اور ہاتھ میں 2 یا 3 انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی, اس میں بھی جو ہے نا ایک نگین یا پتھر ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے نا, اچھا وہ بھی صرف ایک وقت میں جو ہے نا وہ ایک ہی انگوٹھی پہن سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں.
اور وہ ایک انگوٹھی اگر وہ پہنتا ہے جو شریعت کے مطابق ہے وہ تو جائز ہے. اچھا وہ جائز ہے اور عیدین میں مستحب ہے بس، ورنہ جائز ہے کہ نہ ثواب نہ گناہ. واہ. عیدین میں ثواب ہے بس، وہی مستحب ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک خاص پرسپیکٹو میں ہی ہے سیدھی. اب وہی بس یہی کہ جو 4.5 معاشرے کم وزن چاندی ہو رہی ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب اگر وہی انگوٹھی اگر 2 پہنی تو بھی ناجائز. 4.5 معاشرے سے زیادہ وزن والی زیادہ چاندی ہو تو پہنی تو بھی ناجائز. اچھا اس نے پتھر بغیر کی پہنی، رنگ پہن لیا، اگر 4.5 معاشرے سے کم وزن ہے اس کی چاندی کا تب بھی ناجائز. چاندی کی وہ چین پہن لی تو یہ بھی ناجائز. کہ یہ سب جو ہے نا وہ گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. اور ان کے ساتھ جو ان کے ہوتے ہوئے یا پہنتے ہوئے جو اس نے نماز پڑھی تو وہ نماز بعد میں دہرانی پڑے گی انگوٹھیاں اتار کر. صحیح. البتہ وہ اگر جو شریعت کے مطابق انگوٹھی وہ نہیں اتارنی پڑے گی، صحیح. تب یہ نماز دہرانی پڑے گی اعادہ کی نیت سے. انگوٹھی پہنی ہو تو پھر اس کے دیگر مسائل بھی ہیں بالکل. وضو کے اعتبار سے. ہاں وہ الگ ہے. مضبوط بالکل تو نہیں ہے کہ وہ پانی نیچے. بالکل. اگر اتنی انگوٹھی سخت ہے جی. اب جو ہے نا وہ پانی نہیں گزرے گا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو اتارنا پڑے گا. اچھا نارمل ہے، تھوڑی سی ہلانے سے ہل جاتی تو اب بھی وضو کرتے ہوئے اس کو ہٹانا پڑے گا تاکہ پانی اندر سے گزر جائے. ویسے پانی ظاہر ہے کہ سیلان تو ہوتا ہے اس میں، صحیح. مگر چونکہ وہ 2 قطرے بہنا ضروری ہے نا. جی ہاں. دھونے کی تعریف میں تب آئے گا، گیلا کرنا نہیں ہے، قطرے بہانا ضروری ہے. ایسی بات. تو اس لیے اس کو ہٹانا پڑے گا یا بالکل اچھے طریقے سے ہلانا پڑے گا نل کے نیچے. درست فرمایا آپ نے. تو یہ تو یہ کہ ورنہ پھر جو اعادہ واجب ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. لوٹانا اعادہ یعنی لوٹانا، ٹھیک. دوبارہ پڑھنا صحیح. یہ واجب ہوگا. یہ انگوٹھی جو ہے نا یہ میں فلاں جگہ سے لے کر آیا تھا، یہ مجھے کسی بابا جی نے دی تھی، یہ میرے جو ہے نا وہ خاص بنوائی ہوئی نقش والی جو ہے وہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی جو ہے نا میں فلاں دربار پر گیا تھا وہاں سے جو ہے وہ لے کر کے آیا تھا. یہ ایک تسلسل بعض لوگوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے. اچھا پھر بعض لوگوں کی انگوٹھیاں وہ بالکل فلیٹ سی ہوتی ہیں، دھات کی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نقش جو ہے وہ کندہ ہوتا ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حکم صرف اللہ کا چلے گا، اطاعت اس کے رسول کی ہوگی، اس کے رسول کے ذریعے حکم بھی مانا جائے گا، اطاعت بھی کی جائے گی، اتباع بھی کی جائے گی. اطاعت وہی حکم. تو ہمیں تو دیکھیں جو اللہ اور رسول نے فرمایا نا، جو شریعت نے حکم دیا ہمیں تو اس کے مطابق چلنا ہے. اب کہیں کی بھی انگوٹھی ہو، اجمیر شریف کی ہو یا داتا دربار کی ہو، کہیں کی بھی ہو، یا مدینہ شریف کی ہو یا مکہ شریف کی ہو، ہمیں اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے. تو ہمیں ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ وہاں سے لی ہوئی چیز پہن کر گناہ کرنا ہے. تو یعنی وہاں سے اگر کوئی چیز ملے، کہیں سے بھی ملے، تو یہ جائز نہیں ہوگا پہننا، کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے. بعض اوقات سیدھی یہ لوگ جو ہے وہ اتارنے کے لیے رضامند ہوتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ اگر پازیٹیو ہو رہا ہے تو وہ اس انگوٹھی کے پہننے کے بعد سے جو ہے وہ سلسلہ کارگے شروع ہوا ہے. تو اب ہم نے یہ 2-3 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ تو بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں بھائی ان کو اتار دیں. آپ تو کہتے ہیں اتار دیں، تو ہم تو اس کو اتار دیں گے. اب بعد میں کیا ہوگا اس کو کون فیس کرے گا؟ یہ بھی ایک طبقہ ہے موجود ہے. تو کیا جس نے 3 انگوٹھیاں پہنی اس کو موت نہیں آئے گی کیا؟ آئے گی جی، کیوں نہیں آئے گی؟ کیا بیمار نہیں ہوگا کبھی بھی؟ وہ بیمار بھی ہو جائے گا جی. ہو جائے گا نا. ہاں جی. تو اب اس کا پروف کہاں سے آ گیا کہ بھائی یہ جو جب سے 3 انگوٹھیاں پہنی نا تب سے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ پریشانی سے رکاوٹ بن گئی 3 انگوٹھیاں؟ سب پروف کہاں سے لائیں گے؟ پروف تو نہیں ہے جی. نہیں ہے نا. پھر اب یوں تو بعض بحث آگے نکلے، جادو کے بھی کچھ کمالات ہوتے ہیں. دجال بارش برسائے گا، سبزہ اگائے گا، اور جو بھٹکنے والا وہ بھٹک جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ اس کو خدا مان لے گا. کہاں یار یہ. تو اب اگر کسی عامل نے دی جو کہ خیر شرع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو شریعت کا پابند ہوگا بھی 3 انگوٹھیاں دے گا ہی نہیں. کسی اگر اس طرح کے عامل نے 3 انگوٹھیاں دی پہننے کے لیے اور کچھ اگر ظاہر ہو بھی گیا، کچھ اچھا ہو بھی گیا، تو پھر ہمیں حکم تو ہمیں ظاہر ہے کہ اللہ کا ماننا ہے، اللہ اور رسول کا ماننا ہے. اور سود ہے، بظاہر فائدہ ہے سود میں. جی ہے جی. اچھا بیٹھے بیٹھائے فائدہ ہے، بیٹھے بٹھائے فائدہ، مفت میں فائدہ ہے، مفت میں فائدہ، آسانی سے فائدہ ہے. آسانی سے فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. پھر ہمیں اس کو دیکھنا ہے نا، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے نا. ہمیں تو حرام کو دیکھنا ہے کہ حرام ہے، بس ختم. اچھا پھر ہوتا یہ کہ جیسا سود کی بھی نحوس ہوتا ہے نا، بعض جو 3 انگوٹھیاں پہنا ہے تو یہ بھی نقصان تو اٹھاتا ہے بعد میں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی ایسا ملے گا نہیں. جب جو ہے نا وہ فلاں جو تھا نا وہ 3 انگوٹھیاں پہنتا رہا اور وہ بالکل جو ہے نا اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو دکھا دیں کوئی دنیا میں لا کے ایسا کوئی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. بالفرض اگر ہو بھی گیا تو شعبدے بازی، شعبدہ غیر مسلم اگر دے تو استدراج ہے یہ.
جی بالکل پھانسی کے مولی نہ دے تو استدراج ہے یہ. صحیح ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے. مرحبا. تو بات ون شارٹ یہی ہوئی کہ اگر تو شریعت کے مطابق وہ نہیں ہے جو پہنا ہوا ہے تو اس کو اتارنا ہے. اس کو اتارنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے. صحیح. اور جن جن کو پتا تھا ان کو توبہ کا اظہار بھی کرنا پڑے گا. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ. چونکہ انگوٹھی ایک ہاتھ میں نظر آ جاتی ہے نا عمومی طور پہ, جی تو اسے بتانا پڑے گا یہ اس نے جو ہے وہ یہ 3 جو ہے پہنتا تھا ناجائز تھا, اب میں نے اسے توبہ کر توبہ لیا. کر. ٹھیک ہے. زنجیر تو کسی بھی اعتبار سے یوں جو چین, زنجیر بول رہا ہوں لیکن اس کو انگلش میں لفظ بولیں تو وہ چین نہیں ہے. ہاں تو چین تو کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا وہ تو درست جائز درست ہے ہی نہیں بالکل. اس طرح جو بعض اوقات یہ بریسلیٹ ٹائپ جو ہے نا نہیں نہیں یہ بھی بھی نہیں, پہنا ہوتا ہے اس نہیں طرح نہیں یہ بھی نہیں, نہ گلے میں نہ ہاتھ میں, ہاں. بالکل جائز نہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شریعت کی اطاعت میں, اللہ رسول کی اطاعت میں ہی برکت برکت ہے. اللہ ہمیں یہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلامی کے دینی ماحول سے بچتا رہیں گے تو انشاءاللہ خیر ملے گی. برکت اگر زندگی میں چاہیے تو اس کا طریقہ اللہ کی نافرمانی کر کے اگر کوئی بندہ سوچے برکت میری زندگی میں ہوگی تو یہ تو ہونے والا ہے نہیں. برکت زندگی میں لانی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں سیدی. اگر میں چاہوں میرے رزق میں برکت ہو جائے, میرے مال میں برکت ہو جائے, میرے جو کام اٹکے ہوئے ہیں یہ سنور جائیں, پریشانیاں جو ہے یہ کم ہوتی چلی جائیں, اور راحتوں کا گراف جو ہے یہ کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے, تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انگوٹھیاں تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس سے تو کوئی بننے بنانے والا معاملہ ہے نہیں, بن بھی جائے تو پھر اللہ رسول کے چونکہ نافرمانی ہے سے بچنا ہی ہے, تو کوئی بتائیں پھر کیا کریں؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں, سبحان اللہ. ذکر و اذکار کریں, درود شریف پڑھیں, نیکی کی دعوت دیں, گناہوں سے روکیں بھی اور روکیں بھی. نماز تو فرض تو پڑھنا ہی ہے, نوافل کی کثرت کریں, نوافل پڑھیں, برکت ہی برکت ہے, اور کیا چاہیے آپ کو. یا مرحبا. مدینہ مدینہ. جی کال لیتے ہیں. بچی کا نام اجوا رکھنا کیسا؟ جی اجوا رکھنا بالکل جائز ہے. اجوا تو ویسے جو نا وہ مبارک کھجور کا نام ہے کہ دنیا کی عظیم ترین کھجور ہم کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. کہ کوئی کھجور ایسی نہیں کہ جس کے کھانے سے جادو کی کاٹو یا اس دن جادو نہیں ہوگا. اجوا کے بارے میں جو 7 کھجوریں کھائے گا اس دن جادو اثر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو اور کوئی کھجور کے بارے میں نہ پڑھا نہ سنا. اجوا ہمارے شہر خاتون النبیین کی کھجور ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی چیز انسان سے چلی جائے تو اس کا غم ہوتا ہے, کیا کوئی غم قابل تعریف بھی ہوتا ہے؟ غم اور قابل تعریف. ہاں دیکھیں, غم کی 2 قسمیں, ایک ہے قابل تعریف اور ایک ہے قابل مذمت. قابل تعریف تو یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی نیک عمل چھوٹ گیا, یا بیچارہ جو نا پوری جو نا وہ تیاری کر کے سویا تھا, فجر میں آنکھ نہ کھلی, اب جو اس کو غم لگا, یہ قابل تعریف ہے. صحیح. کہ کیا بعید کہ اسی غم کے سبب اس کی مغفرت ہو جائے. رحمت بہا نامی جوید, رحمت بہانا می جوید. کہنے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو نا وہ قیمت طلب نہیں کرتی, وہ تو بہانہ تلاشتی ہے. کیا بات ہے. کہ کیا بھائی کیسی غم کے سبب اس کی جو نا وہ مغفرت ہو جائے بے حساب. اور دوسرا یہ کہ کوئی دنیاوی نقصان ہے, کوئی دنیاوی تکلیف پہنچی, اب یہ اگر غم لگا تو یہ جیسا غم, تو ذرا یہ تھوڑا قابل مذمت ہے. مال جانے پر اس کو غم لگا تو کس کی مذمت کی گئی ہے, کیونکہ نہیں اس کو ایسا غم لگا کہ اب اس غم میں اس نے سب کچھ اس نے چھوڑ ہی دیا, اب یہ قابل مذمت ہے. میرا یہ سوال ہے غموں پر صبر کیسے کیا جائے؟ ایک تو یہ دیکھیں کہ جو بھی غم ہوتا ہے ذرا کہ یہ ذرا کہ جو اسے تکلیف پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے نا, تو اب اگر وہی رضا مولا جو میرے شروع میں بات ہوئی تھی نا, رضا مولا اعظم اولا, اچھا پھر یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تکلیف پہنچی, انہوں نے بھی صبر کیا. اچھا حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا انہوں نے بھی صبر کیا. تو اور بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, صحابہ کرام کی پوری صحابہ کرام, یعنی ظاہر ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح مصیبتوں پر صبر کیا. اچھا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی مصیبت ہے نہیں کہ وہ تلوار لے کے کھڑا ہو اور سامنے ہمارے لشکر کھڑا ہو مقابلے کے لیے. ایسی مصیبت نہیں کہ ہمیں جو نا وہ کھولتی کڑھائی میں ڈال دیا جائے گا, ایسا تو نہیں ہے نا الحمدللہ. تو ہمیں اپنے اسلاف کو یاد کریں اور ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے جو نا ہم صبر حاصل کر سکتے ہیں, صبر کرنا سیکھ سکتے ہیں.
میرا یہ سوال ہے قرآن پاک کو بغیر زبان ہلائے آنکھوں سے دیکھ کر دل میں پڑھا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے یا ثواب ہے، چھونا ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اور دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ ٹھیک، اچھا اب کیا ہے کہ چونکہ وہ اس نے چھویا ہوا ہے، اگر اس نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں اور دیکھ بھی رہا ہے تو ان دو چیزوں کا تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اب دل میں پڑھنا تو اس کا ظاہر ہے کہ چونکہ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے کان سن لیں، جبکہ شور و غل وغیرہ نہ ہو، یا یہ کہ بہراپن وغیرہ نہ ہو، یعنی اتنی آواز سے پڑھے، تو پڑھنے کی تعریف میں یہ آتا ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا ان دو چیزوں کو تو ثواب ملے گا، صحیح، پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے کا ثواب کیونکہ نہیں پڑھنا ملے گا، قرار ہی نہیں پائے گا۔ پڑھنا قرار نہیں پایا جائے گا ٹھیک ہو گیا، تو یہ پتہ چل گیا کہ زبان سے پڑھنا اور اتنی آواز سے پڑھنے کے اپنے کان سننے یہ ضروری ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم اٹھاتا ہے اور وہ صرف کیا کرے گا، آیت مبارکہ کے اوپر انگلی پھیرتا جائے گا۔ ایک طبقہ تو سیدھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بلکہ اس کو یوں کر لیتے ہیں، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے القرآن الکریم کے نام سے، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین آپ کو جو ہے یہ قرآن کریم کا نسخہ جو ہے ملے گا، اور جیسے یہ آپ دیکھیں اس میں ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں تو جیسے انگلی جو ہے نا وہ کیا کرتے جائیں گے، اس کے اوپر وہ پھیرتے جائیں گے، بعض کیا کرتے جائیں گے، انگلی پھیرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا بعض کیا کریں گے، بعض جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھتے جائیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ جی آج ایک پارہ ہم نے جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہے، تو کیا کہیں گے اس انداز پر آپ؟ دیکھیں اس کو ایک پارا پڑھنا تو نہیں کہا جائے گا، البتہ انگلی پھیرنے کا ثواب تو ملے گا، کیونکہ جو چھونا تو پایا گیا۔ صحیح، البتہ پڑھنے کا اس کو نہیں کہہ سکتے میں نے اتنا پڑھا ہے، وہ یہ کہہ سکتے میں نے پورے جو نا پارے کی زیارت کی ہے، یہ کہہ سکتا ہے، پڑھنا تو یہ نہیں کہلے گا، تو بیچارہ پڑھنا نہیں جانتا وہ، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا جانتا تو ہم ذرا سے بارہ اس نے ذہن رکھے کہ جو سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک سورت وہ صحیح مخارج اس نے پڑھنا سیکھ لی ہوگی تاکہ اس کی نماز درست ہو جائے۔ اب اگر یہ پورا قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو اس طرح اگر زیارت کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو چاہیے کہ وہ پڑھنا سیکھے اور اس کی تلاوت کرے، مرحبا، زیادہ ثواب کا حقدار بنے۔ جی، کہ یار ہم کیسے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، یہ کیا؟ تو ہمیں تلاوت کرنے آنی چاہیے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جی، یہ مبارک کتاب ہے، سبحان اللہ، 1400 سال ہو گئے، کیسے کیسے زلزلے آئے، یہاں میری زلزلے سے یہاں مراد یہ ہے کہ کیسے کیسے طوفان آئے جی، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، جی، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو کیا انہوں نے قرآن شریف کے بارے سے کوششیں نہیں کی؟ نہیں سوچا ہوگا انہوں نے، وہ کیسے کریں گے کہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں کہ یہ اس میں اب تک کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے، جی، اور تا قیامت تک جو ہے نا کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی بھی، ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مدرسہ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کا بڑا پیارا جو ہے وہ شعبہ ہے، تو جہاں پر بھی الحمدللہ رب العالمین مبلغین دعوت اسلامی ہیں، اور مدرسہ المدینہ بالغان مساجد میں الحمدللہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد لگتا ہے الحمدللہ، تو اس میں باقاعدہ طور پر جو بڑے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، تو آپ خود جو ہے وہ اس میں شرکت فرمائیں اور سیکھیں، اور سیکھنے اپنی زندگی کو لرننگ موڈ پر رکھیں، سیکھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سیکھتے سیکھتے دنیا سے جائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا، فرمان شان کا مضمون ہے کہ جو قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے، یعنی وہ کوشش کر رہا ہے، جسے کوشش کہتے ہیں، یہ اس کا ایک اپنا مضمون مفہوم ہے نا، وہ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن صحیح نہیں پڑھ پا رہا، تو اسے بھی ڈبل اجر جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ بالکل، تو اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہاں جو ہے وہ 50 سال سے اوپر والے بھی جو ہے نا، 55 سال سے اوپر والے بھی وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ صحیح تعلیم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، بالکل کوششیں کرتے ہیں، اور کئی لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، دو قرآن پاک ایک بڑی سائز میں ہو جبکہ دوسرا چھوٹے سائز میں، اس کے اوپر رکھا ہو، قرآن کریم اٹھاتے ہوئے اوپر والا قرآن پاک نظر نہ آنے کی وجہ سے زمین پر گر جائے تو اس کا کیا حکم ہو؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا کوئی کفارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فوری جو ہے وہ اٹھا لے اور چوم کر رکھ دیں۔ چومنا بھی فرض ہے، واجب نہیں کہ بس وہ رکھ لے، البتہ یہ کہ
قرآن پاک چومنا جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. بالکل ثابت ہے، درست فرمایا. اور دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے نا وہ رکھنا تو احتیاطی سے چاہیے کہ جس میں کوئی ایسا خطرہ نہ ہو، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے جب بھی رکھیں تو. قرآن مجید کی پرنٹنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسا پیج استعمال کرتے ہیں، ایسا پیپر استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی ہلکی، اور یوں بولیے کہ اب میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ہلکی اتنی یہی ٹھیک ہے، ہلکی کوالٹی کا جو ہے نا وہ پیج ہوتا ہے. اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس طرح کا. اب اگر آ رہا ہو تو الگ چیز ہے. جو ہم نے ذرا دیکھیں مقتود المدینہ کے، اور جی تو اگر ایسا ہے تو نہیں بالکل. یہ دوسرے کہ کہیں سے بھی اگر یہ شہید ہو گیا یہ پیپر جو ہلکا ہوگا تو اس کا پھر دوسرے کہ جب ہلکا ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا ایک طرح سے، کہ پچھلی آیت کے کچھ الفاظ بھی حروف بھی نظر آ رہے ہوں گے. اب یہ پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہ کچھ کا کچھ پڑھ سکتا ہے. یہ تو بالکل درست نہیں ہے، بالکل سے بچنا چاہیے کہ اعلیٰ کوالٹی ہو اور اعلیٰ جو ہے نا وہ ٹائپنگ ہو رہی ہو ساری طرح کی، وہ بینڈنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. مرحبا. جی کون؟ انسان کو پہنچنے والے غم و مصیبت میں اللہ پاک کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کہ اس کے ہر کام میں جو ہے نا وہ کئی جو ہے نا ہزار پوشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نہیں جان سکتے. وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو غم میں مبتلا فرماتا ہے. اب وہ بندہ جب صبر کرتا ہے تو وہ پھر ترقی بھی کرتا ہے وہ شخص. دوسرا یہ کہ ہم پر جو یہ مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں نا، اگرچہ ہمیں تو اس کی وجہ نہیں معلوم، مگر یہ ہمارے بھلے اور بہتری کے لیے آتی ہیں. جیسا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے. یعنی جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے. اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو دیکھیں کہ یہاں کیا فرمایا گیا کہ مومن کا جو نا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے. نعمت ملی تو شکر میں بھی بھلائی ہے، اور مصیبت پہنچی، غم پہنچا، تکلیف پہنچی تو صبر، اس میں بھی بھلائی ہے، اور دونوں میں ثواب ہے، شکر میں بھی صبر میں بھی. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ غم جو نا یہ درجات کی ترقی کا سبب بھی بنتا ہے. جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندے کا اللہ کریم کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ کریم اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر عطا فرماتا ہے، صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کریم کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے. یا مرحبا، سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. مرحبا. اچھا، ایک طرف تو غم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ترقی درجات کا سبب بنتا ہے، تو دوسری طرف یہ کہ گناہوں کی معافی کا بھی بنتا ہے ذریعہ، گناہوں کے جھڑنے کا بھی یہ سبب بنتا ہے. جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو نا وہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور اس کے کپڑے اور جسم جو نا وہ کیچڑ میں لتھڑ گئے ہیں. اور لوگ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. کہیں دور سے ماں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی اور 2 تھپڑ بچے کے لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اسے غسل دیا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نا وہ یہ دیکھ کر ان کو وجد آ گیا اور فرمایا یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر ہمیں جو نا وہ صاف کیا جاتا ہے. سبحان اللہ.
اب اس کے بعد جو ہے نا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ. اور بعض اوقات وہ سزا دے کر غم دے کر اصلاح فرماتا ہے. یا مرحبا. سبحان اللہ. تو یہ ہے غم کے حوالے سے. اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے. اللہ ہمارے پر رحم فرمائے. اللہ آمین. ہمارے لیے آسانی فرمائے. آمین. یہ تمنا پھر بندہ کرے کہ بھئی غم آتے رہیں زندگی میں اور جان گھلاتے رہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. نہیں، ہمیں تمنا جو ہے نا وہ عافیت ہی کی کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے. عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ کریم میں جو ہے نا وہ تجھ سے معافی کا سوال کرتا یہ ہوں. بھی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ایک ہے جی العفو ہے، عفو یہ یا اللہ تو میرے گناہوں سے درگزر فرما، درگزر ان کو فرما. مٹا دے. جی اور عافیہ یہ ہے کہ مجھے عافیت عطا فرما. بالکل. وہی کہ تقریباً جو ہے نا مفہوم ایک ہی ہے. مفہوم تو ایک ہی ہے معافی کا. ٹھیک ہو جی. کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ شکی مزاج ہوتے ہیں، بات بات پر شک کرنا اور بدگمانی کرنا ان کی عادت ہوتی ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یہ تو واقعی کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے. بعض لوگ واقعی ایسے شکی ہوتے ہیں کہ اس سے جیسے نا وہ ظاہر کہ مختلف یعنی دونوں میں یہ مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے. بعض مردوں میں شکی ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں شکی ہوتے ہیں. اگر عورت نے تھوڑا سا فون نہ اٹھایا تو اب یہ مرد کو شکوں کو پتہ نہیں کیا. اب یہ جو ہے نا وہ بالکل میں اس وقت تمہیں فون کروں تو کیا کر رہی تھی، اب وہ یوں جو ہے نا وہ شک کرے گا. جیسے نا بعض عورتیں بھی شک کرتی ہیں اپنے مردوں پہ، ہاں بھائی کہاں تھے، کیوں نہیں آئے. تو یوں تو ظاہر ہے کہ اس طرح شک کرنے سے جو ہے نا وہ زندگی اچھی نہیں گزرتی، تکلیف دہ گزرتی ہے. لہذا شک نہ کریں یار، نارمل رہیں. اور ویسے بھی ہمیں جو ہے وہ جو ہے نا قرآن پاک میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو. تو اب چونکہ بندہ جب شکی ہوگا اور جب یہ بدگمانی کرے گا تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہی آ جائے گا ان بعد الظن اسم. تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ گناہ میں آ جائے گا، اب یہ بدگمانی میں آئے گا یہ، تو یہ گناہ ہو گیا. اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ غیرتیں وہ ہیں جنہیں اللہ کریم پسند فرماتا ہے، اور جبکہ کچھ غیرتیں وہ ہیں جنہیں وہ ناپسند فرماتا ہے. اور وہ غیرت جسے اللہ کریم پسند فرماتا ہے وہ مشکوک چیزوں میں غیرت کرنا ہے. مشکوک چیزوں میں غیرت کرنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو مشکوک کرنا ہے. اور جسے ناپسند فرماتا ہے وہ غیر مشکوک چیزوں میں غیرت کرنا ہے. اب اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی بعض شرم و حیا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہیں اور اس پر اسے ثواب ملے گا، اور بعض غیرتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس سے بندہ عذاب کا مستحق ہوگا. مزید فرماتے ہیں کہ غیر مرد کا گھر میں آنا، اپنی بیوی کو اس سے کلام کرتے دیکھنا، اس پر غیرت کھانا یہ قوت ایمانی کی علامت ہے، قوت ایمانی کی دلیل ہے یہ. اور اسی طرح خود اجنبی عورت سے خلوت یعنی علیحدگی اختیار کرنے پر غیرت کرنا کہ اس سے دوسروں کا ہم پر شبہ ہو سکتا ہے. جب بندہ ظاہر ہے کہ وہ ہے نا کہ جہاں مرد اور ہو تنہا تو پھر شیطان ہوتا ہے. تو یہ جو نا یہ غیرت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، یہ پسندیدہ غیرت ہے. اور فرماتے ہیں کہ بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا یہ غیرت نہیں ہے بلکہ تو فتنہ و فساد کی جڑ ہے. اور بعض خاوندوں کو فرماتے ہیں کہ بعض خاوندوں کو اپنی بیویوں پر بلا وجہ بدگمانی رہتی ہے جس سے ان کے گھروں میں دن رات جھگڑے رہتے ہیں، تو یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ بندے کو چاہیے کہ جانبین یعنی دونوں کو چاہیے کہ اس طرح شک نہ کریں اپنے آپ پر. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بدگمانی جیسے ہو جائے تو اب سامنے والے چاہیے کہ وہ بدگمانی دور کرے. اب جیسے مرد کو جو ہے نا عورت پر بدگمانی ہوگی،
اب عورت اگر سمجھدار ہے تو وہ عقل و دانش سے کام لے, اس کی بدگمانی دور کرے. صحیح. اور اسی طرح مرد کو, اگر مرد کے بارے میں عورت کو بدگمانی ہے تو مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بدگمانی دور کرے. صحیح. اسی طرح ہر فرد کے لیے تہمت کی جگہوں سے بچو. اب یہاں یہ عرض کر دوں کہ اب اگر کوئی شراب خانے کے باہر کھڑا ہے, اب یہ بولے کہ کوئی مجھے بدگمانی نہ کرے, تو یہ ممکن نہیں ہے, چونکہ شراب خانے کے باہر کھڑا ہونا یہ خود اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ذلت پر پیش کیا ہے, اپنے آپ کو جو نا بدگمانی پر پیش کیا ہے. تو یہاں اگر کوئی کھڑا ہے تو یہ پھر یہ نہیں کہا جائے گا کب جو نا اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو, کیونکہ تو خود اس نے پیش کیا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ عصر کا وقت کم ہوتا ہے دیگر نمازوں کے مقابلے دن میں, کیونکہ فجر نمازوں لوگ گھر میں ہوتے ہیں. اب یہ عصر کے بعد دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, نماز پڑھنے نہیں جا رہا, اٹھا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہاں تک کہ مغرب ہو گئی. اب یہ بولے میرے کو بدگمانی نہ کرے, اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہا, یہ نماز کے ٹائم پہ وہیں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو اس کی حرکت ہے, اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ارے دیکھو یار یہ بے نمازی ہوتی, تو علانیہ بھی کر رہا ہے ایک طرح سے کہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. البتہ اگر توجہ نہیں ہے, کسی نے توجہ دلا دی, ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کو دیکھیں تو توجہ دلا دیں کہ وہ نماز. تو جو ایسے ہوتا ہے نا نمازی, ان کی فوری توجہ, تو ہاں مجھے تو ہوش ہی نہیں, تو توجہ ہی نہیں تھی. بعض وقت ہو جاتا ہے ایسا کہ بندے کی توجہ نہیں ہوتی. بعض وقت اس سے بھی ہوتا ہے کہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے, اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ سامنے کیا ہے. بعض وقت ایکسیڈنٹ اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ ظاہر کہ جانبین سے غلطی ہوتی ہے, یا تو ایک طرف سے تو غلطی ہوتی ہے, تو بعض اصل توجہ نہیں ہوتی, یا بعض وقت یہ کہ توجہ ہے گاڑی بے قابو ہو گئی, یا جب توجہ گئی تو اس وقت جو نا وہ گاڑی بے قابو ہو چکی تھی, اب قابو میں آنا مشکل. تو بعض وقت اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ. اب اگر تہمت کی جگہ نہیں ہے, اب اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا سوچ رہا ہے, تو پھر سوچنے والا غلطی پر ہے, اسے چاہیے کہ اپنی سوچ کی اصلاح کرے. اور امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ خبیث جو گمان بد جو ہے نا وہ خبیث دل سے ہی نکلتا ہے. تو لہٰذا اپنے دل کی اصلاح کرے, اپنی غذا پہ غور کرے, اپنے دن رات کے معاملات پہ غور کرے. جب اس طرح غور کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کا دل کلیئر رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح خلیفہ میرے سنت نے فرمایا خود کو تہمت کی جگہوں سے بھی بچائیں, اور اپنے آپ کو سسپیشیس بھی مت بنائیں. بعض لوگوں کی جو حرکتیں سسپیشیس مشکوک حرکتیں ہوتی ہیں, ہاں, اور یہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو کہ لکھا ہوتا ہے کہ مشکوک چیزوں پر نظر رکھیں. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, اور ہمیں دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی, یا رب ہمیں سکھا دے آداب